السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ مرکز روحانیات سے آپ کا بھائی حافظ محمد زکریا جمال نقشبندی آپ کی خیریت کی دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عملیات کرنے والے بعض احباب عملیات کرتے ہیں اور ان کو وہ رسپانس نہیں ملتا جو کہ چند کو یا بعض کو ملتا ہے، اور بعض عامل بجائے رسپانس ملنے کے بلکہ خود مسائل اور مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے دم نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہوئی، قرآن مجید ہے، آپ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی پڑھ کے کہیں بھی دم کرے۔ اس بات کو قسط وار کھولنا بہت ضروری ہے۔ بعض عاملین بھی اس کا شکار ہیں۔ بہت ساری تفصیلیں اور بہت ساری گفتگو جو تجرباتی طور پہ سامنے آتی ہے، اس حوالے سے اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ مثال لے لیتے ہیں ہم تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جیسے بارڈر پہ کھڑا ایک فوجی ہے، اب اس کے پاس گن بھی ہے، اس کے پاس مورچہ بھی ہے، اس کے پاس وردی بھی ہے، لائسنس بھی ہے، اس کی سیفٹی سیکورٹی کے تمام مسئلے اور مراحل بھی ہیں۔ اب جب وہ دشمن پہ فائر کرتا ہے تو دشمن کو کاری ضرب لگاتا ہے اور دشمن اس پہ فائر کرتا ہے، یہ اس سے بچنے کی تدابیر اختیار کرتا ہے۔ آج کے زمانے کا کوئی عقل مند آدمی یہ کہے کہ میرے پاس میں بھی گن لے سکتا ہوں، میں بھی اپنے دشمن کو مار سکتا ہوں، اور گن لے اور دشمن کو مارنا شروع کر دے اور بقیہ اس کے لوازمات جو ہیں وہ پورے نہ کرے، تو اس کو جیسے کوئی عقل مند نہیں نہ کہے گا، جیسے وہ بے وقوف ہے۔ ایک فوجی آدمی باقاعدہ ٹریننگ یافتہ ہے، مقام پہ کھڑا ہوا ہے، سیکورٹی سیفٹی کے ڈیفنس کے اس کے پاس تمام اصول و ضوابط اور قوانین اور لاگو اور اجازت اور سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی اس جگہ نہیں پہنچ سکتا۔ ایک عام آدمی کو بھی وہی پروسیس کرنا پڑے گا، پہلے وہ تعلیم حاصل کرے، تعلیم کے بعد وہ فوج میں اپلائی کرے، پھر اس جگہ جا کے پہنچے۔ حالانکہ دیکھنے کو تو اس کے پاس بھی وہی گن ہے، آپ بھی لے کے اس کو چلا سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس وہ ایکسس نہیں ہوگی جو ایک فوجی کے پاس ہے۔ آپ گن لیں اور سیدھے کسی کو فائر کرنا شروع کر دیں، آپ کے پاس نہ ٹریننگ ہو، صرف آپ کو باپ کی طرف سے اجازت ملی اور آپ نے کہا جناب اور جو ہے بس اب ہم نے پھٹے اکاڑنے ہیں اور بس چل پڑے، اور پھر فائرنگ کر دی، اور پھر اگلے دن جیل میں پڑے ہوئے، اگلے دن دو چار یعنی اپنے ہی ملک کے لوگوں کے قتل کے بعد جب یعنی پھانسی کا آرڈر ہوتا ہوا نظر آیا، یار فوجی بھی تو مار لیتے ہیں، فلاں بھی تو مار لیتا ہے۔ میرے محترم بھائی، ہمارے حضرت استاد محترم حضرت علامہ ارشد حسن ثاقب رحمۃ اللہ علیہ، ایک موقع پہ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت ایک ساتھی ہیں یہاں رائے ونڈ میں، ایک فیکٹری میں ایک ساتھی ہمارے کام کرتے تھے، ہمارے دوست ہیں، سن رہے ہوں گے تو یقیناً وہ محسوس کریں گے کہ یہ میری بات ہو رہی ہے۔ اب یہ عامل تو ہے نہیں، عملیات کا چلہ نہیں کیا، اس پروسیس سے گزرے نہیں، اور دم کر دیا کسی جن والے آدمی پہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں تو صرف آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتا ہوں۔ ارے آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتے ہو، اور کیا تم پڑھ کے دم کرتے تو تمہارا کچھ ہوتا؟ صرف میں نے تو آیت الکرسی پڑھی، بھائی اس صرف میں تو سارا کچھ صرف ہو گیا۔ یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ میں نے بس وہ جو ہینڈ گرنیٹ ہوتا ہے وہ پن نکال کے بس چلا دی ہے، بس اور تو نہیں میں نے کچھ کیا۔ یا میں نے کسی کو صرف میں نے وہ چھوٹا خنجر پڑا ہوا تھا وہ پکڑ کے اپنے دشمن کو مارا، اس کا پیٹ ہی تو چیرا، اور تو کچھ نہیں کیا۔
سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو آپ سے زیادہ عقل مند تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ جیسے دو چار عقل مند عملیات کی لائن میں صفوں میں ہونے چاہیے تاکہ ہماری ضرورت پوری ہو سکے ایسے شریف لوگوں سے. تو حضرت علامہ صاحب کو میں نے رات کو فون کیا، حضرت نے فون اٹھایا، چونکہ حضرت سے بڑا خصوصی تعلق تھا اور بے تکلفی تھی، اور اپنے دو صاحبزادوں کے ساتھ مجھے بھی یعنی صاحبزادگیت کی جگہ رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، بڑے علم کے پہاڑ تھے، بڑے کمال آدمی تھے. تو حضرت کو کہا، میں نے کہا حضرت ایک مولوی صاحب کی طبیعت خراب ہوگی. کہتا کیا ہوا؟ میں نے کہا جی انہوں نے دم کیا. کہتا اس بہت عجیب لفظ کہے، کہتا اس شخص کے بارے میں مجھے دوبارہ فون نہ کرنا، اس کو تڑپنے دو. یوں کیوں ٹانگ اڑائی؟ کیوں پنگا لیا؟ ماہر نہیں تھے، کیوں لڑائی لی؟